العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ग्रामीण कदर सामीन अल-मुखलिसीन अल-मुवहिदीन, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, इस्लामी साल का पहला महीना जो माहे मुहर्रमुल हराम के नाम से मौसूम है, माहे मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख को सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। पिछले
پچھلے سے پیوستہ جمعہ پر اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں۔ پچھلے جمعہ المبارک پہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور شہادت کی عظمت کہ شہید ہونا کتنا کمال اور درجہ اور عظمت کا کام ہے، اور ساتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی عرض کی تھی۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جگر گوشہ بطول نواسہ رسول فرزند شیر خدا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آج کا جمعہ اور پھر اتفاق ہے بھی 10 محرم الحرام، تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت، اور وہ شان اور عظمت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمائی ہے، اور پھر اگر وقت نے اجازت دی تو پھر انشاءاللہ آخر میں وہ چند ایک حقائق جو ان کی شہادت کے متعلق ہیں، جو عام طور پر نہ بیان کیے جاتے ہیں، نہ بیان کرنے والا بیان کرنے کو تیار ہے، اور نہ سننے والے وہ حقائق سننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جھوٹ نے اور باطل نے ان حقائق کو اس حد تک اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اگر کوئی بیان کرے تو اسے بھی بیان کرنے کی برداشت میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ آخر میں کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ شروع کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نام اور نسب کے اعتبار سے دیکھیں، عام فام الفاظ میں کہوں تو چاہے ننہال کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی، اور چاہے تدحال کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار شرف اور فضیلت سے نوازا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ والد محترم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ محترمہ جناب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر نانا کو دیکھیں تو سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسی نسبتیں ہیں اور ایسی شان اور مقام کی یہ نسبتیں کہ قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑی عظمت والا بھی جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا کہ یہ نسبتیں اور کسی کے مقدر اور نصیب میں نہ آ سکی جو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ شروع کرتے ہیں جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے۔ دیکھیے گا حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 284 پہ یہ حدیث مبارکہ ہے، الفاظ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
فلما ولد حسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه فقلت سميته حربا فقال بل هو حسين. کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 284 پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمائے فلما ولد حسین، جب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش شعبان 6 ہجری میں ہوئی ہے. ہجرت کا 6واں سال ہے، شعبان کا مہینہ ہے. اور میں اپنے بھائی حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے ہیں. بڑے بھائی حضرت حسن چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمائے فلما ولد حسین سمیتہ حربا، تو جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو خبر ملی ہے میری بیٹی کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. مبارکباد کے لیے تشریف لائے. جیسے آئے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھائیے گا، میرے پاس لائے. فرمایا پہلا سوال ما سمیتموہ، بتاؤ اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سمیتہ حربا، یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شیر خدا ہے، بہادر ہے، نڈر ہے، جرنیل ہے، تو اپنی ساری بہادری کی نسبت سے نام رکھا حرب کہ میرا بیٹا بھی بڑا بہادر ہوگا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا علی نہیں بل ہوا حسین، اس کا نام میں پیغمبر رکھ رہا ہوں اور میرا پسندیدہ نام حسین ہے. اللہ اکبر. اور میرے دوست آج بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام وہ رکھے جس کے ساتھ مجھے محبت ہے. یا لوگ محبت میں آ کے اپنے نواسوں کے، پوتوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے نام رکھ رہے ہوتے ہیں. ذرا دیکھیے گا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پہ کہ ان کی پہلی عظمت اور شان کہ سب سے پہلے ان کا نام میرے پیارے پیغمبر نے حسین رکھا ہے کہ وہ نام کہ جو میرے پیارے پیغمبر کو پسند ہے. اور میرے پیارے پیغمبر جو نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا کوئی عام شخصیت نہیں ہے جسے سید المرسلین بنایا میرے رب نے، شفیع المذنبین بنایا رب کائنات نے، شافی محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا. اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کیا مطلب؟ اتنی شان دی، اتنا مقام اور عظمت سے نوازا ہے. فرمایا جیسے میں دینے والا رب کائنات، میری کوئی حد نہیں ہے، میں محدود نہیں ہوں. فرمایا جو آپ کو عطا فرمایا میرا پیغمبر، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. لا محدود آپ کو شان عطا فرمائی ہے. فرمایا یہ نانا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا، آپ کا ذکر خیر دنیا کائنات میں اتنا بلند کیا جس جگہ پہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا ہے ساتھ میں
جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کو فرمایا یہ نانا عظمتوں والا، یہ شان والا، یہ مقام والا، پھر اور سنیے گا نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون اول، وہ خاتون کہ جس نے سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ حدیث مبارک ہے فرمایا اول من آمن باللہ ورسولہ، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے کہ جب میرے پیارے پیغمبر کو وحی آئی ہے، نبوت ملی ہے، میرے پیارے پیغمبر گھر میں آئے ہیں، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی خاتون، یہ پہلی خوش نصیب عورت ہے پوری امت میں سے جنہوں نے رسالت ملنے کے بعد سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کا دیدار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ زملونی دسلونی، اتنا بوجھ جسم پہ محسوس کر رہا ہوں جیسے جسم میری جان جانے کو ہے، جلدی کرے میرے اوپر کمبل ڈالے، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، فرمایا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، آپ اتنے عظیم ہیں، اتنی اعلیٰ صفات آپ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتأمل اللہ، فرمایا آپ وہ ہیں کہ جو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، وتأمل الضعیف، فرمایا مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتقرض الضعیف، فرمایا ہر آنے نہ جانے والے کو چاہے جانتے ہیں نہیں جانتے ہر ایک کی عزت احترام سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا یہ حضرت خدیجہ جو میرے پیارے پیغمبر کو تسلیاں دینے والی، پہلے ایمان لانے والی ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کیا فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے آؤ میری امت کے لوگوں، فرمایا جس عورت نے سب سے زیادہ میرے پیغمبر کو میرے اسلام کو فائدہ پہنچایا، جس کے مال و دولت سے سب سے زیادہ میرے دین کو فائدہ ہوا ہے، وہ میری پہلی بیوی جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی تھی، فرمایا مجھے کسی کی شان اور عظمت پہ اتنا کبھی بھی رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ کی شان اور عظمت پہ رشک آیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر زندگی کے آخر تک ہر لمحے ہر وقت میں اپنی پیاری خدیجہ کو میرے پیغمبر نے کبھی بھی نہیں بھلایا تھا۔ فرمایا یہ نانی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا یہ نسبتیں بتا رہا ہوں کہ حضرت حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، فرمایا دیکھیں نانا وہ ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے، اور نانی وہ ہے جو سب سے پہلے دین اسلام کی طرف آنے والی، فرمایا تمام امت میں سے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والی ہے۔ فرمایا اس کے بعد دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی عظمت اور شان اپنی جگہ، حضرت خدیجہ کی شان اپنی جگہ، اور اس کے بعد تیسرا بڑا رشتہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے داماد ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو والد محترم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، فرمایا یحب اللہ ورسولہ، حضرت علی وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت علی کو سامنے بٹھا کے کیا فرماتے ہیں، فرمایا انت منی وانا منک، او میرے پیارے علی، فرمایا آپ سے میری محبت کا تقاضا، آپ سے میری شان اور عظمت، وہ جو
جو خاص تعلق میرا ہے اس کو سامنے رکھ کے فرمایا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. فرمایا اور سنیے گا لا يحب علي منافق ولا يبغضه مؤمن او كما قال ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 691. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے پیارے علی آپ سے کوئی بھی بندہ مومن کبھی دشمنی نہیں رکھے گا اور کسی منافق کے دل میں تیری محبت آ ہی نہیں سکتی. جی علی کی محبت جس دل میں ہوگی وہ کبھی منافق نہیں ہوگا. اور سنیے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا منافق. فرمایا آپ سے بغض رکھنے والا اور میرے پیارے علی آپ سے دشمنی رکھنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اور حدیث مبارکہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پیارے علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جی یہ خاص مقام ہے. اور حدیث مبارکہ فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت کا گھر بنایا اور اس کا دروازہ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت پکے جی تو عرض کیا کر رہا تھا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت و شان دیکھے جن کا نانا اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر ہے اور جن کی نانی جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جن کے والد محترم جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک غزوہ کو ایک جنگ میں تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافی دن گزر گئے کوئی واپسی کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام میں موجود گئے اور اتنی دل میں محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور الفاظ سنیے کیا فرمایا. فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا میرے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں. فرمایا کب واپس آئے گا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے. فرمایا اس لیے کہ جب موت آئی تو دیکھنے سننے والی بات ختم ہو گئی. لا تمتنی حتی ترینی علیہ. مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ مجھے حضرت علی کا دوبارہ دیدار نہ ہو جائے. اور حدیث مبارکہ فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے گا. وهو ولی من کل مؤمن من بعدی. اور میرے بعد ہر مومن آدمی حضرت علی سے محبت رکھے گا. جی مطلب کیا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے بھی نسبت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ وہ عظمت اور شان کسی اور کے مقدر میں نہ آ سکی. اب چوتھا درجہ چوتھا رشتہ بنا جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی والدہ محترمہ. فرمایا کون ہے جن کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 290. فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی یوصینی ما آذاہا او کما قال علیہ السلام. فرمایا او دنیا والوں یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ
جس نے اس کو تکلیف دی اس نے گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور دوسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد میں فرمایا فقال الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ تو یہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائے یہ ان کا شان اور مقام۔ اور حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، فرمائے ما رأیت احدا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إلي فقبلها وأجلسها في مجلسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے تمام تر بیٹھنے اٹھنے کے طریقے مبارک، بات کرنے کا انداز مبارک، فرمائے یہ جتنے بھی میرے پیارے پیغمبر کے طور انوار تھے، یہ طریقے مبارک تھے، فرمائے یہ سارے کے سارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر پائے جاتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طبیعت، میرے پیارے پیغمبر کے بولنے کا انداز، میرے پیارے پیغمبر کے چلنے کا انداز، میرے پیارے پیغمبر کے بیٹھنے کا انداز، میرے پیارے پیغمبر کے توجہ کرنے کا انداز، ہمیں یہ ساری چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر پائی جاتی۔ اور ہمیں کس وقت حضرت فاطمہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتی، فرمایا قام علیہا، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، فقبلها، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور میرے پیارے پیغمبر اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ سبق کیا دیا ہے؟ اپنے امت کو اپنے عمل سے بھی یہ سبق دیا کہ میں پیغمبر نے بیٹی کو جو مقام دیا، جو عزت اور احترام دیا ہے، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، فرمایا اسی طرح بیٹی کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا صرف احترام نہیں، صرف باپوں میں راضی نہیں رکھنا، بلکہ اس کا حق جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، فرمایا اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ آج نام لینے والے بڑے بڑے ہیں، خاص کر کوئی جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں نا، انہوں نے سرے سے وراثت والے قانونوں کو ختم کر دیا جی، ان کو ماننا ہی نہیں ہے، نہ مانے اور نہ کچھ دینا پڑے، دینے نہیں پڑے گا۔ اور دل ہمارے اپنے سنی بھائی وہ بھی گھروں میں بیٹھے بیٹھے بیٹیاں بالوں میں چاندی اتر آئی، شادی کیوں نہ کی کہ جناب 20 مربع زمین دے، 90 دے، تو 5 مربع بھیڑ دے، ایسے لگے ویسے گھروں میں بیٹھے بیٹھے۔ یہ نہیں پتا اس بات کا کہ جوان ہو گئی اور جوانی کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹی کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہے، وہ جتنا بھی گناہ کرے گی تو والدین برابر کے ساتھ میں شریک ہوں گے۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، خام کھا کر بٹھایا ہوا۔ ہاں، یہ پچھلے دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بڑی پیاری بات لکھی اس بزرگ نے، انہوں نے فرمایا کہ جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے نا، اس کی مثال ایسے جیسے درخت کے اوپر پھل جو ہے وہ پک جاتا ہے۔ جب پھل پک گیا نا تو آپ اگر جو پھل اس درخت کا مالک ہے وہ اس پکے ہوئے پھل کی احتیاط حفاظت نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ادھر سے اس کو کنکر مارنے والا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی اس کو جناب نوچنے والا ہوتا ہے، کوئی پرندے آگے چوچے مار رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا بھی وقت آ جاتا ہے دوسرے سے اس کو کھیل لیتے ہیں جی، پھر بعد میں مالی جو ہے وہ ہاتھ مارتا رہ جاتا ہے۔ پر میں جب بچی جوان ہو گئی اس
کی مثال ایسے ہی ہے کہ درخت کے پھل پک گئے، اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یقیناً آپ کو شرمندگی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ واپس آ جائیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا ساری کائنات کا سردار ہے، اور نانی محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ، خاتون اول، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، فرمے عظمت و شان میں اعلیٰ، فرمے والد محترم وہ بھی شان میں بے مثال، والد محترمہ وہ بھی عزت، وہ بھی عظمتوں کے تاج پہنے ہوئے، جسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فرمے ان عظمت والے گھروں میں ولادت ہوئی ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شعبان 6 ہجری میں دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ فرمے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمے پیدائش کا پتہ چلا میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے، اور سب سے پہلے جو کام کیا میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی ہے، دائیں کان میں صبح کی اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی ہے۔ فرمایا قربان جاؤ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شان عظمت اور مقام پہ، فرمایا کتنے خوش نصیب ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے کان میں سب سے پہلی جس ہستی کی آواز پہنچی ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ وہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا صرف کان نہیں بلکہ دوسرے نمبر پر اذان بھی دی، تحنیک بھی میرے پیارے پیغمبر نے فرمائی۔ تحنیک کا مطلب گھٹی دینا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے کھجور کا ٹکڑا نرم فرما کے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں دیا ہے۔ وَلَمَّا وُلِدَ أَذَّنَ النَّبِيُّ فِي أُذُنِهِ وَتَحْنِيكًا، فرمایا وَحَلَقَ رَأْسًا، فرمایا پہلے نمبر پہ اذان دی، پھر تحنیک فرمائی، اور تیسرے نمبر پہ حکم فرمایا 7واں دن ہے، فرمایا اس کے بال کٹوائے جائیں۔ فرمایا بال کٹوائے گئے، ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا میں اپنے بیٹوں کا عقیقہ کروں گا۔ فرمایا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ بھی میرے پیارے پیغمبر نے کیا ہے۔ فرمایا نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، کتاب العقیقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 کی حدیث ہے۔ فرمایا عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے جناب حسنین کریمین کی طرف سے دونوں میٹھے عقیقے کے لیے ذبح فرمائے۔ فرمایا دو حضرت حسن کی طرف سے اور دو حضرت حسین کی طرف سے، اور میرے پیارے یہ عظمتوں والا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا چاہے اس کو ننہال کی طرف سے دیکھیں وہ عظیم ننہال ہے کہ دنیا کائنات میں اس جیسے ننہال کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ فرمایا والدین کو دیکھیں تو والدین بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ دیے، اور سنیے گا حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا ترکت النبی ذات لیلۃ فی بعض حاجہ فخرج النبی وهو مشتمل علی شیء، فرمایا ایک دن میں رات کے وقت کسی حاجت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے پاس تشریف لے گیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر گھر سے باہر آئے، کیا دیکھ لوں وهو مشتمل علی شیء، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کی چادر کے نیچے کوئی دو چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن لا ادری ما ہوا، مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، فرمایا میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَكَشَفَهُ
یا حسن و حسین علی برتہی فقال هذا ابنایا و ابنا ابنتی، فرمایا او میرے پیارے اسامہ دیکھو نا یہ میرے دونوں شہزادے صرف میرے نہیں بلکہ یہ میری بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا اللہم انی احبہما، اے میرا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں سے محبت فرمائے، فاحبہما واحب من یحبہما، فرمایا اور ہر اس آدمی سے محبت کیجئے گا جو حضرت حسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عظمت بتائیے۔ اور حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کما قال، فرمایا جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کی حقیقت میں انہوں نے میں پیغمبر سے محبت کی ہے، اور جنہوں نے ان دونوں سے دشمنی رکھی ان کی حقیقت میں دشمنی میں پیغمبر کے ساتھ ہے۔ جی اس لیے ہم واضح طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پیارے پیغمبر کی اہل بیت سے محبت بھی اسی طرح ہم اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیارے پیغمبر کے صحابہ سے محبت ہم اہل ایمان کہتے ہیں۔ اور سنیے گا پیارے پیغمبر کا فرمان عالیہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسران، فرمایا میرے پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک سے سامنے دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا پھر علیہما قمیصان احمران، ان دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، قمیص سرخ رنگ کے، فرمایا یمشیان ویاسران، معصوم بچے چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، فرمایا اسی حالت میں آ رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا نا وَوَضَعْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، میرے پیارے پیغمبر منبر کو چھوڑ دیا، قربانوں میرے پیارے پیغمبر منبر سے اترے اور اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں اور دوسری کو بائیں طرف میں، اور پھر دوبارہ کے منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور دوبارہ سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کیا فرمایا، ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا میرے صحابہ رب تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد آزمائش بنائی ہے۔ فرمایا یہ میرے شہزادے سامنے آ رہے تھے، میں تمہیں خطبہ دے رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا ان کا تکلیف میں آنا، میں پیغمبر خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا کے لایا ہوں، قطعت حدیثی ورفعتہما، فرمایا میرے صحابہ میں نے اپنی بات کو روک دیا اور انہیں میں نے اٹھا لیا۔ فرمایا دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر صرف چلنا اور چلنے کی حالت میں گرنا اتنی بھی تکلیف برداشت نہ ہوئی، بھلا میرے پیارے پیغمبر یہ کیسے برداشت کر لیں گے کہ میرے نواسے وہ میرے جگر گوشے وہ میری فاطمہ کے دل اور جسم کے ٹکڑے، اور میں انہیں کربلا کی دھرتی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، انہیں بے یارو مددگاروں کس طریقے سے خون میں نہلا دیا جائے، میرے پیغمبر کبھی بھی یہ برداشت نہ کریں گے، اور میرا بھائی یہ تو برداشت کبھی دور کی بات ہے۔ میرے پیارے پیغمبر گھر میں تشریف فرمائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے آ رہی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، فرمایا آئے نا حضرت حسن حضرت حسین چہرہ سرخی مائل ہو رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کیا معاملہ ہے، کیوں چہرہ سرخی مائل ہے؟ یا رسول اللہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، لیکن
جب میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا نا ان کا یہ اوپر والا بٹن ذرا سخت کے بند ہوا تھا، میرے پیارے پیغمبر نے وہ بٹن کھولا، نیچے جسم مبارک پہ تھوڑے تھوڑے نشان آ چکے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ اگر میں تمہیں دل چیر کے دکھاتا تو دکھاتا جیسے یہاں نشان پڑے ہیں، میرے پیغمبر کے جگر پہ دل پہ بھی اسی طرح نشان پڑ چکے ہیں۔ پر میں اتنی محبت اتنی شان میرے پیارے، لیکن افسوس میرا دوست آج اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پر میں کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا، حضرت حسین کو جناب بن بنا کے خاک و خون میں انہیں ان کا جناب خون کر دیا گیا۔ پر میں کچھ نہ سمجھ آگے چلیے گا جا کے اور میں بات عرض کروں گا۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت حسین کو بلاتے ہیں، لے آتی ہے حضرت فاطمہ، میرے پیارے پیغمبر انہیں بوسہ بھی دیتے اور بوسہ دے کے اس کے بعد پھر سونگنا شروع کر دیتے ہیں، خوشبو لینا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ رہے یا رسول اللہ بوسہ لینے کی تو سمجھ آتی ہے، یہ آپ سونگ کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ہما ریحانتا یا من الدنیا او کما قال، او میرے صحابہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر دو جنتی پھول عطا کیے، میں جب ان کی خوشبو لیتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر فرمایا کرتے تھے فاطمہ لے آیا کرو میرے بیٹے کو، دل میرا اداس نہ کیا کرو، خود بھی تشریف لے جاتے اور اکثر میں شہزادوں کو اٹھا کے دم بھی کیا کرتے تھے۔ فرمایا فاطمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہزادے دیے اس لیے میں پیغمبر دم کرتا ہوں نظر بد سے دور رہ جائیں، اور دم بھی کن الفاظ میں کرتے تھے، فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں ان دونوں شہزادوں کو ہر شیطان مردود سے اور ہر نظر لگنے والی نظر سے اور ہر قسم کے جناب شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اپنی ان جوانوں کو، پر میں ان شہزادوں کو۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کا عمل تھا۔ حدیث یہ یاد کر لیں، بچوں کو یہ کام کیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ اور سنیے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے پیغمبر نے وہ خوشخبری دی، اب دوسری مرتبہ خوشخبری دی تو تھوڑی بڑھا کے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے اور تیرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر اتنی محبت صحابہ کرام کو اکثر دیکھا کرتے تھے کہ میرے پیارے پیغمبر حسنین کریمین سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور آپ کی ایک طرف حضرت حسن ہے اور دوسرے کندھے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا ہم نے اتفاقی طور پہ یہ جملے کہہ دیے، فرمایا نعم الجمل جملکما ونعم العدلان انتما۔ فرمایا دیکھیے گا کتنی عظیم سواری پہ بیٹھے ہوئے دو جوان آ رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا۔ اور میرے صحابہ اگر سواری عظیم ہے تو بڑا
بیٹھنے والے کون سے قوم میں یہ بھی تو عظیم ہے. فرمایا عظیم سواری پہ عظیم سوار ہوتے آ رہے ہیں. فرمایا یہ میرے پیارے پیغمبر کا اتنا زیادہ محبت اور پیار. آیت تطہیر نازل ہوئی ہے سورۃ الاحزاب. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں اے میرے پیغمبر کے اہل بیت یعنی بیویاں، فرمایا آپ کو میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے دور کرنا چاہتا ہوں، ہر قسم کے عیب سے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی میرے پیارے پیغمبر نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے. فرمایا اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، جناب حسنین کریمین کو بلا کے میرے پیارے پیغمبر نے اپنی چادر کے نیچے چاروں کو دیا، چاروں کو ڈھانپ لیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. فرمایا میرا اللہ یہ بھی میرے آل بیت ہے، وہ میری بیویاں ان کو آپ نے آل بیت خود فرما دیا. یہ میرا داماد ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے شہزادے ہیں. فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہے، انہیں بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دے میرا اللہ. فرمایا ان کے لیے بھی وہی چیزیں نازل فرما دے جو تو نے میری ازواج مطہرات کے لیے نازل فرمائی ہے. اور میرے پیارے دوست فرمایا میرے پیغمبر کی اہل بیت، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اہل بیت، صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ چاروں بیٹیاں اہل بیت ہیں. فرمایا حضرت ام کلثوم بھی، حضرت زینب بھی، حضرت ام رقیہ بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. فرمایا چاروں بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، صرف دو نواسے نہیں بلکہ میرے پیارے پیغمبر کا فرمایا حضرت عثمان سے نواسا حضرت عبداللہ وہ بھی اہل بیت. فرمایا حضرت حسنین کریمین کے باقی بھائی بھی اہل بیت. فرمایا صرف دو تین میں بند نہیں کرنا، میرے پیارے پیغمبر کی ساری ازواج مطہرات بھی اہل بیت. اہل سنت والجماعت کا بہت بہت اہل بیت کو صرف تین چار کے اندر بند نہیں کیا بلکہ سب کو شمار کیا جو میرے پیارے پیغمبر نے خود شمار کیا تھا. اور صحابہ کرام یہ جو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جناب سارے صحابہ کرام کی محبت ہی بے مثال تھی. فرمایا اتنی محبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. فرمایا نکلتے ہیں آگے بڑھتے جناب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی اکٹھے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے میرے پیارے پیغمبر کے دونوں نواسے کھیل رہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیا بھی، فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو ان دونوں شہزادوں. فرمایا شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی. فرمایا ہے تو علی کے بیٹے لیکن علی تیرے جیسے لگتے نہیں ہیں، یہ میرے پیغمبر کے مشابہ زیادہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں. یہ محبت کی بات ہے میرے دوست. اور سنیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت ہے تاریخ الخلفاء کے اندر. فرمایا بڑی اہمیت سے یہ واقعہ منقول ہے. کیا لکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد کے سامنے دروازے کے باہر کی طرف جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دونوں کھیل ہوئے ہیں بیٹھے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ جو سامنے خطبہ دینے والا آدمی ہے یہ نہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا غلام ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ ہمارا غلام ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل سے واقعہ نقل فرمایا تاریخ الخلفاء میں. پھر والد تو والد ہوتا
لالی بیٹے بھلا اپنے والد کے لیے یہ بات کب سن سکتے ہیں جی کہ میرے والد کو غلام کہا جائے، میرے والد کو لوگ بولے کہ یہ ہمارا غلام ہے، زرخرید غلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شام کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہتے بابا جی آج تو بڑا انوکھا معاملہ ہو گیا، یہ کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ جو سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ میرا غلام ہے۔ حضرت عمر لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے کیا کہا حضرت حسین نے؟ کہتے حضرت حسین کہتے عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جیسے ہی پہنچے نا جناب فاروق اعظم کے کامے پہ، فرمایا عبداللہ جان یار حضرت حسین سے یہی بات لکھوا کے لیا، اسے کہہ دے یہ لکھ کے دے، یہ بات لکھ کے دے دے کہ فاروق اعظم ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے حیران ہوئے، اسی بات کو ایک شاعر نے مکالمے کی شکل میں لکھا ہے، جنید راز ایک شاعر ہے فیض آباد کا، اس نے لکھا ہے، کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں یہ بات کہی؟ آگے سے حضرت عمر نے جواب دیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے عبداللہ ابن عمر حیران نہ ہو، کیوں حیران نہ ہو؟ اس لیے کہتے ان دینان کی نسبت حکمہ سے جرا خاص مقام اسادہ، ان دینان کی نسبت حکمہ سے جرا خاص مقام اسادہ، اے بلاد کے زار تو گھٹ کوئی نہیں، ان دے منہ بچ نام اسادہ، ساری عمر دی عمر ریاض دادا، بڑے ہی صدام اسادہ، یا لفظ حسین تو لکھوا گن ہے عمر غلام اسادہ۔ کہتے حضرت حسین سے یہی بات لکھوا لے کہ عمر ہمارا غلام ہے، اور جب میں مر جاؤں میرے کفن کے اندر وہ چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دینا، میری نجات کے لیے وہی کافی ہو جائے گا۔ جی آج تو کیا کہتے ہیں جی دشمنیاں، آج تو یہ کہتے کہتے منہ نہیں تھکتے جی، خلفائے ثلاثہ دشمنیاں تھیں، نفرتیں تھیں، فلاں تھا نہیں ہو میرے دوست نہیں۔ جب رب کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کے صحابہ میں آپس میں دشمنیاں نہیں ہوں گی، رحماء بینہم، میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں ان کو محبت نصیب فرما دے۔ اور واقعہ سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے علاقے فتح ہوئے، ان میں سے بڑا مال غنیمت مدینہ منورہ پہنچا ہے۔ اس مال غنیمت کے اندر کچھ غلام بھی تھے اور کچھ لوٹیاں بھی تھیں۔ فرمایا ایک بادشاہ یزدگرد علاقے کا، فرمایا اس کی 2 شہزادیاں وہ بھی غلام بن کے آئی ہیں۔ فرمایا جیسے ان میں سے ایک کا نام تھا شاہ جہان، جس کا نام بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا شہر بانو۔ فرمایا اس شہر بانو جس کا نام پہلے شاہ جہان تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جیسے آئی ہے، فرمایا یہ شہزادی ہے، کوئی عام نہیں ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ فرمایا یہ کسی عام آدمی کے نکاح میں نہیں جائے گی، یہ شہزادی ہے تو ایک شہزادے کے نکاح میں عمر خود ہوگا۔ فرمایا جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس شہر بانو کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت حسین سے فرمایا ہے۔ اور میرے دوست اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی حسین سید دنیا میں چل رہی ہیں وہ اس شہر بانو کی اولاد سے چل رہی ہیں۔ آج اپنے آپ کو حسینی سید کہنے والے خود حضرت عمر سے نفرتیں رکھتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں۔ اور میرے دوست تمہیں تو حضرت عمر کا احسان مند رہنا چاہیے کہ آپ کی نسل کو شروع کرنے والا حضرت عمر فاروق کا اگر وہ نکاح نہ پڑھواتا تو حسینی سید کہاں سے آتے؟ یہ فرمایا محبتیں، یہ محبتیں بانی ہیں، یہ محبتیں سارے خلفاء یہاں تک کہ چلیے گا کہ حضرت
بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. محبت اور پیار کو دیکھیے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو لگتے ہیں حضرت عثمان، خالو لگتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جب شہادت کا وقت قریب ہے، حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے اور میرے پیارے حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کا دربار بنایا تھا. فرمایا میرے شہزادوں اپنے خالوں کی پہراداری میں کھڑے ہو جاؤ، خبردار کہ اگر ادھر سے کوئی بھی داخل ہو کے حضرت عثمان کو تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا جب پانی بھیجا حضرت علی نے، فرمایا جاؤ اسی راستے پانی لے کے جاؤ کہ جس راستے پہ حضرت حسنین کریمین نے کھڑے کیے، لیکن راستے میں شوشیوں نے تیر مار کے نیزے مار کے وہ سارے کے سارے پانی کے مشکیزیں ضائع کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے. فرمایا حضرت حسنین کریمین، فرمایا کہاں ہے پانی؟ کہتے ہیں ابا جی پانی اس راستے پہ کوئی نہیں آیا. حضرت علی کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ کہ غصے میں آ کے اپنے بیٹوں کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. کہتے ہیں تمہیں خیال نہیں ہے تمہارے ماموں خالو اتنے دنوں سے پیاسے ہیں، میں نے ادھر پانی بھیجا اور تمہارے تک نہیں پہنچ سکا. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی ہے. کہتے ہیں عثمان یہ میری پگڑی آ رہی ہے بطور ضمانت کے، علامت اور نشانی کے، کہ کل جب شہادت کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس جائے تو جا کے اتنا تو کہہ دینا کہ یا رسول اللہ حضرت علی نے کوشش تو کی تھی، یہ میری علامت اور نشانی تیرے پاس ہے. اور میرے پیارے یہ حضرت عثمان کے ساتھ محبت ہے، حضرت عثمان کے ساتھ الفت ہے. آگے پھر حضرت علی وہ تو بیٹے اپنے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. پھر اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت آ گئی. فرمایا 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ رہے، لیکن انہوں نے اپنے نانا کی اس عظمت والی بات بتائی ہوئی کو سچ کر دکھایا کہ جس سے میرے پیارے پیغمبر حضرت حسن آ رہے ہیں مسجد میں، میرے پیارے پیغمبر نے دیکھ کے فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ یسرع بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. یہ میرے پیارے پیغمبر نے بڑی جناب عظیم خوشخبری دی تھی. حضرت حسن خلیفہ بنے، خلافت کے بعد آ گئے کوئی درمیان میں لڑانے والے. کہتے ہیں حضرت حسن سے چلیے حضرت معاویہ کی فوج میں حملہ کریں. حضرت حسن نے فرمایا اب تمہارے وہ گاؤں چلنے والے نہیں ہیں جو میرے بابا کے سامنے تم لگاتے تھے. حضرت حسن تو حضرت علی کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے ابا جی یہ ہمارے آس پاس والے ہمارے روکنے سے نہیں ہے، یہ ہمیں لڑا رہے ہیں بڑا. حضرت حسن نے فرمایا یہ بڑا یہ میدان پہلے چلو آگے میں تمہارے ساتھ چلوں گا. ادھر سے حضرت معاویہ کو خط لکھا اگر حضرت حسن کو ہم زندہ گرفتار کر کے دیں گے ہمیں کیا ملے گا. جی ادھر سے حضرت حسن کو کہا چلے لڑتے ہیں. ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حضرت حسن زندہ آپ کو گرفتار کر کے دیں گے ہمیں کیا ملے گا. حضرت امیر معاویہ نے کوئی خط حضرت حسن کی طرف بھیج دیا. حضرت حسن کے بعد سامنے بات واضح ہو گئی کہ اب دلیل آ گئی ہے کہ ہمارے مخلص نہیں ہے. انہوں نے واپس حضرت امیر معاویہ کو لکھا خط کہ ہم آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں. جی کیا کر بالکل بات مختصر کرنے لگا، صلح کرنا چاہتے ہیں، آپس میں بات ختم کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت کردار ہے. کائنات اس بات پہ یقین جانے رب کعبہ کی قسم ہے ایسا کردار دنیا کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو کردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرمایا انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کی خلافت پہ قربان فرمائی ہے. اور میرے دوست آج دنیا میں کیا ہے، فرمایا 2 جگہ کا منبر بن جائے، فرمایا 2 اگلے
زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو حضرت حسن اتنا بڑا خلیفہ ہے، انہوں نے اپنے نانا کی بات کو سچ کر دکھایا اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی ہے. اور میرے پیارے دوست، جب یہ صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور 19 سال خلافت کی ہے. اس 19 سال کی خلافت کے اندر اتنا بڑا ایریا 64,65,000 کلومیٹر پہ اسلام کا پرچم لہرایا اور کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جس نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا انکار کیا کہ ہمیں یہ خلیفہ نہیں چاہیے. بہرحال اس دوران بھی حضرات حسنین کریمین کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت رہی ہے. میں اتنی محبت کہ 1,00,000 دینار انہیں ہدیہ کے طور پہ دیا کرتے تھے. اتنی محبت سے نوازا. فرمایا ان کی خلافت ختم ہوئی ہے، انہوں نے ولی عہد بنایا اپنے بیٹے یزید کو اور اسے وصیت لکھی، خیال کرنا خیال کرنا حضرت حسنین کریمین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. فرمایا خیال کرنا، ان سے اچھا تعلق رکھنا، ان سے محبت برتنا، تیرا معاملہ نہیں چلتا رہے گا. لیکن پھر کچھ ایسی باتیں آ گئی جن کی وجہ سے کچھ معاملات غلط ہو گئے. حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے. ان کی وفات کے بعد اب یزید باقاعدہ طور پہ آ گیا حکومت میں. حضرت عبداللہ بن زبیر جی، اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی. جب بیعت نہیں کی، یہاں سے نکلے مکہ مکرمہ میں آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ رہے ہیں. لیکن مکہ میں رہتے ہوئے کسی آدمی نے حضرت حسین پر کوئی نکیر نہیں کی ہے، کوئی زبردستی نہیں کی کہ آپ خلافت کو مانے، خلافت کے لیے بیعت کریں. لیکن درمیان میں پھر آ گئے منافقین موقع کی تلاش میں. موقع مل گیا، اب کسی طریقے سے جناب وہ سارے بدلے لینا اہل بیت سے، پیغمبر کے گھرانے سے جو ہمیں پہلے نقصان پہنچے. فرمایا جو حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ خاص کر اور میرے دوست میں مقتل کی بات بتانے لگا. پوری تاریخ کے اندر جن جن شخصیات نے یہودیت کو جتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، انہی شخصیات کو تاریخ میں اتنا زیادہ بدنام کیا جاتا ہے. کیوں؟ پیچھے ہاتھ اصل یہودیت کا ہے. آگے اعلیٰ کار مختلف لوگوں کو بناتے ہیں، اعلیٰ کار بنا کے اصل انہی شخصیات کو جناب بدنام کیا جاتا ہے. حضرت عمر کی تاریخ میں یہودیوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا اور جو بہتی کسر تھی وہ حضرت امیر معاویہ نے نکالی ہے. ایک ایک یہودی کو عبداللہ بن سبا کو وہ جو نکالا ہے دمشق سے، وہ آیا ایران کوفہ کے علاقے میں. یہاں کے لوگ جلدی بکنے والے ہوتے ہیں، یہاں سے اس نے اپنی جماعت بنا لی. اب تاریخ کو کھنگال کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہودیت کو زیادہ نقصان پہنچایا، آج انہی کو نقصان، انہی کے کردار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جیسا کہ یہ برے صغیر کی تاریخ ہے نا، برے صغیر کی اس تاریخ میں جن لوگوں نے انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا نا، آج تاریخ برے صغیر کی تاریخ میں انہی لوگوں کو سب سے برا کر کے پیش کیا جاتا ہے. جی کبھی تاریخ کو پڑھا کرے تو کچھ رسول و قوانین ذہن میں رکھ کے پڑھا کرے، حالات اور واقعات کو رکھ کے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، کس تناظر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے. 12,000 خط، صرف خط نہیں 60 آدمی کوفہ سے چل کے آ گئے مکہ مکرمہ. جناب ہم آپ کو لینے کے لیے آئیے گا، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں. پہلے انہی لوگوں نے آپ کے بابا حضرت علی کو بھی شہید کیا
کیا، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو بھی شہید کیا جی، اور حضرت حسن کو کیوں شہید کیا تھا جی؟ یہ بھی تاریخ کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ تو کہتے پھر ہے نا جی وہ جو صلح ہوئی تھی نا وہ صلح منسوخ ہو گئی تھی، یہ کیوں نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک صلح منسوخ نہیں کہیں، پیغمبر کی حدیث غلط ہے، پھر یہ کہیں کہ پیغمبر نے خوشخبری بشارت دی تھی نا کہ میرا بیٹا صلح کروائے گا، برآ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ 60 آدمی کوفہ سے لینے کے لیے آئے، صحابہ اکرام نے منع کیا نہ جائیں اس طرف، یہ غلط لوگ ہیں، اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں سے نکلے کوفہ کی طرف، جب کوفہ کی طرف آ رہے ہیں اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جائیے گا پتہ کر کے کوفہ میں کیا حالات و واقعات ہیں۔ جب وہاں کوفہ میں پہنچے حضرت مسلم بن عقیل ایک ہی بنگل میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ کو بیعت کر لیا، جب بیعت کی اس وقت کوفہ کے گورنر کو حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی وہ تھے، وہ انہیں سمجھاتے رہے لوگوں کو کہ بھائی اس بات سے رہ جاؤ، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ایک طریقے سے نظام چلنے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جگہ پہ عزت کی عظمت اور شان اور مقام والوں نے کوئی بھی کچھ نہیں کہا، لیکن کسی نے نہ مانا جی، کسی نے بات نہ مانی، اور پھر کیا ہوا؟ یزید کی طرف سے حضرت عبداللہ بن بشیر جو گورنر تھے کوفہ کے وہ تبدیل کر دیے گئے، عبداللہ بن زیاد کا طریقہ گورنر بنا دیا گیا۔ یزید کی غلطیوں میں سے بڑی غلطی یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے صحابی رسول کو کوفہ کی گورنری سے کیوں ہٹایا تھا، کیوں ان کو وہاں سے انہوں نے برطرف کیا تھا جی۔ بہرحال جب وہ برطرف ہوئے تو باقی جو لوگ پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، جب عبداللہ بن زیاد آیا اس کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیا، جب توڑ دیا بیعت کو پھر انہی لوگوں نے موقع پا کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل چکے تھے، جب نکل چکے تھے قادسیہ کے مقام پہ جب پہنچے، قادسیہ کے مقام پہ پہنچے، یہاں ان کی ملاقات ہوئی عمر بن سعد سے۔ یہ عمر بن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے پیارے پیغمبر کے صحابی اور مشرہ صحابی ہیں، جنہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں اور جنہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنا ماموں کہتے تھے اور یہ فرماتے تھے، فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسے انگلی کر کے فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد اللہ کے پیارے پیغمبر کے کیا لگے؟ ماموں زاد بھائی، اور حضرت حسین کے کیا لگے؟ نانا، حضرت حسین کے نانا لگے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی قادسیہ کے مقام پر، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو عمر بن سعد نے کہا دیکھیں کوفہ جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، وہاں کے سارے لوگوں نے ابن زیاد کے ہاتھ کو بیعت کر لی ہے، اس لیے وہاں آپ کا جانا بہتر نہیں ہے، آپ اس بات کو خیر بات نہیں چھوڑیں، اس بات کو ادھر نہ جائیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ چلے یہ بات یہاں رک گئی، موقوف ہوئی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کے مقام پر رک کے وہاں 3 شرائط رکھی سامنے، 3 شرائط کہ پہلی یا تو مجھے مکہ واپس جانے تھے، اور یہ جو شرائط ہے یہ اہل سنت والجماعت اور شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ 3 شرائط رکھی، پہلی شرط کہ مجھے مکہ واپس جانے تھے، دوسری شرط کہ مجھے چھوڑ دو میرا راستہ، میں اپنے اسلامی حکومت کی سرحدوں پہ جا کر جہاد کروں گا اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جانا چاہتا ہوں، میں اسلامی سرحدوں پہ جانا چاہتا ہوں، الفاظ میں ذرا غور کرنا۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ میرا راستہ چھوڑو، میں یزید کے پاس خود چلا جاتا ہوں اور میں اسے اپنی بات چیت کر لیتا ہوں، آپ درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ تیسری بات جو ہے یہ بات سامنے رکھی گئی، اور اس قادسیہ کا مقام جو ہے اس مقام سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 60 کوفہ کے ساتھ وہ قادسیہ کے مقام سے انہوں نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ قادسیہ کا مقام اس سے جو کوفہ ہے، قادسیہ سے آگے دریائے فرات، پھر کوفہ، پھر دریائے دجلہ، اس طرح ہے، اور یعنی جو
کوفہ کی طرف راستہ جاتا ہے اس پہ تو کربلا آتی نہیں ہے، اس پہ کربلا کا مقام آتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہاں قادسیہ کے مقام سے جو دمشق کی طرف راستہ جاتا ہے، یہاں قادسیہ سے آگے 3-4 مقام ہیں، مغیثہ کی منزل اور پھر العزیز کی منزل اور قصر بنی مقاطب کی منزل اور اس کے بعد پھر کربلا کی منزل، کربلا کی جگہ، یعنی قادسیہ کے مقام سے دمشق کی طرف 88 میل کے فاصلے پہ کربلا کا مقام ہے۔ 88 میل کے تو یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کوفہ کی طرف جا رہے تھے، دمشق کے راستے پہ کیوں گئے؟ دمشق کے راستے پہ کیوں گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمر بن سعد کے ساتھ 4000 فوج تھی، اگر عمر بن سعد نے حضرت حسین کو شہید کرنا ہوتا تو پھر قادسیہ کے مقام پہ کر دیتے۔ جی 72 لوگ ہیں، 104 لوگ، وہ کیا حقیقت ہے 4000 کے سامنے؟ اگر انہوں نے شہید کرنا ہوتا عمر بن سعد کی فوج نے تو وہ قادسیہ کے مقام پہ کر دیتے۔ نہیں ہو میرے پیارے، یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف گئے اور دمشق 88 میل آگے فاصلہ کر کے اور پھر جو ہے وہ کربلا کی جگہ پہ۔ تو اب سوال ہے پھر شہید کیا کس نے؟ شہید کیا میرے پیارے انہی 60 کوفیوں نے، وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ کیوں کیا شہید؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو اس نے پہلا سوال یہ کرنے آپ کو بلایا کس نے؟ تو انہوں نے کہنا یہ 12000 خطوط میرے پاس ہیں، انہوں نے بلایا اور لے کے جانے والے ہمیں یہ 60 کوفی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت حسین کو کچھ کہتا نہ کہتا ان 60 کوفیوں کو تو اس نے ضرور قتل کروانا تھا۔ 10 محرم الحرام اور عصر کی نماز کا وقت تھا، انہی کوفیوں نے جب یہ کربلا کے مقام پر قافلہ پہنچا تو انہی 60 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ حملہ کیا اور سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی کہ جس خیمے میں وہ 12000 خطوط رکھے تھے، اس خیمے کو آگ لگائی اور پھر جو ہے وہ باقی اہل بیت اطہار پر انہوں نے اتنا ظلم کیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا، یہ پیچھے سے عمر بن سعد کی فوج ہے، انہوں نے آ کر ان 60 کوفیوں کو بھی قتل کر دیا کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ پھر یہاں ساری من گھڑت کہانیاں کہ حضرت زینب حضرت حسین کی بہن وہ جی کافر خیمے سے باہر آ گئی، ان کی چادر اتر گئی اور پردہ اتر گیا۔ اور میرے پیارے خدا کا خوف کرے، خدا کا خوف کرے کہ پیغمبر کا گھر ہے، جی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے حضرت زینب، کہ جس فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا تھا، فرمایا علی خیال کرنا مرنا تو ہے ہی، اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا، دن میں نہ اٹھانا، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پہ بھی نہ پڑے۔ یہ اس کی بیٹی کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت زینب جی خیمے سے باہر آ گئی اور آپ کا دوپٹہ اتر گیا اور جناب بے پردہ ہو کے آ گئی۔ اور میرے بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ وہ زینب ہے کہ جس زینب نے پردے کا گل سیکھا تھا حضرت فاطمہ سے؟ لگو پہلا سکتی، یہ سب کی سب کہانی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، یاد رکھیے گا اتنی بات ضرور ہے، جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں مشرف کے دور میں جامع حفصہ لال مسجد پہ حملہ ہوا، مشرف نے کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ جی بھائی مشرف تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا، مشرف تو اپنی کوٹھیوں میں بنگلوں میں بیٹھا تھا، مشرف نے نہیں کیا تھا۔ کیوں کہتے ہیں مشرف نے کیا تھا؟ حکومت اسی کا تھا، حکومت اسی کا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ سے اس کو بالکل بے گناہ ثابت نہ کرو، اتنی بات تو ضرور ہے نا کہ اس کا دور حکومت تھا، نماز رسول تباہ ہو گیا اور اس نے کچھ نہ کیا۔ جی باقی رہتے ہیں یہ بات کہ جو جنتی ہے کہ جہنمی ہے وہ نہ فیصلہ تو کرنا ہے نہ کرنا ہے، جی وہ جانے اور رب جانے۔ بہرحال کچھ حقائق تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا